کوئی بھی بتائے، میں امتحان نہیں کر رہا، صرف احساس دلاؤں گا۔ اچھا اب آپ دیکھیں کہ کتنا بڑا ظلم عظیم ہے، کتنی ہم اہل بیت سے محبت کرتے ہیں، معلوم ہوا ہم اہل بیت کی پارٹی بننے کی کوشش کر رہے ہیں، غلام نہیں ہیں۔ امام حسن حضرت علی کے بیٹے نہیں ہیں، حضرت فاطمہ زہرا کے بیٹے نہیں ہیں، ان کو حضور نے اپنے لعاب سے بھٹی نہیں پلائی، ان کو حضور نے اپنے کاندھوں پہ نہیں بٹھایا، ان کو ابناج جو فرمایا ہما ابناج، تو یہ ابن نہیں، بلکہ ان کو تو الگ کر کے فرمایا نبنی ھذا سید، یہ سید ہے میری پوری امت کا، سیدہ شباب اہل الجنہ ہما ریحانیا، یہ میرے پھول ہیں، یہ کہا ان کو، کہا کہ نہیں کہا؟ لیکن امت کا یہ نظریہ ہے کہ امت کو یہ بھی معلوم نہیں کہ امام حسن کس دن شہید ہوئے ہیں۔ اس کا مطلب یہ نکلا کہ ہمارے ذہنوں پر بھی شیعت چھائی ہوئی ہے کہ جس کا نام شیعہ لیتے ہیں ہم بھی ان کا ہی لیتے ہیں۔ امام حسن سے وہ شیعہ جھگڑتے ہیں، کیوں کہ امام حسن نے شیعوں کا بڑا نقصان کیا ہے۔ وہ اپنے 12 اماموں میں جو امام حسن کا نام لکھ لیتے ہیں نا، یہ بھی مجبوری کی وجہ سے کہ وہ انکار کر نہیں سکتے، ورنہ نہ امام حسن کا جلوس، نہ امام حسن کا جلسہ، نہ امام حسن کا کوئی امام باڑہ، نہ امام حسن کے نام کی کوئی شے، کچھ نہیں، وہ مجبور ہے امام حسن سے۔ یہی وجہ ہے کہ انہوں نے کبھی ان کا دن نہیں منایا۔ اور آپ تو لکیر کے فقیر ہیں سرکار، جو کوئی کرے تو آپ کر لیتے، 10ویں نہ مناتے ہوتے تو شاید آپ کو بھی 10ویں محرم بھی یاد نہ ہوتی۔ کیوں؟ یہ میں اس لیے سچ کہہ رہا ہوں کہ امام حسن حسین میں ہمارے نزدیک کیا فرق ہے، بلکہ امام حسن نے زیادہ عرصہ حضور کو دیکھا ہے، ہمارے نزدیک اس اعتبار سے امام حسن اپنے بھائی سے افضل ہے۔ وہ پہلے جو پیدا ہوئے ہیں حضور کے ساتھ گھڑیاں جس کی زیادہ گزری وہ زیادہ بہتر ہے نا، کہو نا سبحان اللہ۔ تو آپ کی سستی کا یہ عالم ہے کہ امام حسن کی تاریخ وفات بھی اگر یاد نہ ہو تو سمجھ لو کہ شیعوں کی سازش کافی کامیاب ہے۔ جو کچھ وہ کرتے ہیں وہی ہمیں پتا ہے، اپنے طور پر ہم تحقیق نہیں کریں گے۔ اور امام حسن کو کس بات کی سزا ہے، کیوں نہ ہم نہیں لیا جاتا؟ کبھی غور کیا؟ شیعہ کو وارا نہیں کھاتا، اور سنی بیچارہ تو لکیر کا فقیر ہے، یہ کسی نے نام لے دیا لے لیا، نہیں تو نئے سرے سے بات ہی نہیں کرنی۔ آخر سوچو، حضرت فاطمہ الزہرا کے سامنے اگر کوئی یہ بات کہے کہ تمہارا بیٹا حسین تو ٹھیک ہے ہم ختم بھی کرتے ہیں، حسن پاک کا کوئی پتہ نہیں ہمیں، ان کے ختم میں ہی ان کا نام لیتے ہیں، اپنا تو ان کا کوئی دین ہی نہیں ہے۔ حضرت فاطمہ یہ بات قبول کریں؟ ایک بوڑھی سی مائی میرے والد صاحب کے پاس آئی اور کہنے لگی جی میرے ایک طرف جو ہے نا یہ ماری ہوئی ہے، فالج ہے مجھے۔ تو میں ہنس پڑا، میں نے کہا ابا جی یہ ایسے ہی کرتی ہے، دونوں پاؤں سے ہاتھ بھی ٹھیک ہے اس کے چلتی ہے۔ بوڑھی سی عورت فرمانے لگے بیٹا تو نہیں سمجھا۔ میں نے کہا جی کیا؟ فرمانے لگے اس کے ایک بیٹے کی اولاد نہیں ہے تو اس کی طرف کو کہہ رہی ہے میرا پاسا مارے ہے، یہ بات کہہ رہی۔ تو میں نے تقریریں جب کی نا اس مسئلے پر تو مجھے سمجھ آئی کہ حضرت سیدہ کے ایک بیٹے کو دنیا اگر مانے، اس کے جلوس نکالے، دوسرے کو نہ مانے، تو سیدہ کیا تندرست ہوں گی؟ وہ ایک بیٹے کا ذکر ہو دوسرے کا ذکر نہ ہو، اس کی تاریخ وفات تک کسی کو معلوم نہ ہو تو سیدہ خوش ہے؟ بولو نا۔ تو پھر یہ کیا زیادتی؟ شیعوں نے یہ زیادتی کیوں کی؟ پہلے یہ سن لو، امام حسن سے یہ قصور ہو گیا کہ نبی پاک نے فرمایا تھا میرا حسن سردار ہے، میرا حسن سردار، بخاری شریف، حسن میرا سردار ہے۔ کس بات کا سردار ہے؟ فرمایا لعل اللہ ان یصلح بہ بین فئتین عظیمتین من المسلمین، جب مسلمانوں کی درمیان دو مسلمان جماعتوں کے درمیان خون کی ندیاں بہہ جائیں گی تو میرے حسن سردار ہے، اس کو رب نے یہ حوصلہ دیا ہے کہ یہ خون کی ندیاں بہہ چکی ہوں گی لیکن یہ درمیان میں کھڑا ہو کر دونوں کناروں کو ملا دے گا، یہ صلح کرا دے گا، اس بات کا سردار ہے۔ اسی کی سزا ملی امام حسن کو۔ کیا؟ شیعوں نے کہا اچھا تو صلح کرتا ہے معاویہ سے، ہم تیرا نام ہی نہیں لیں گے، ہم تیرا نام نہیں لیں گے، اور انہوں نے چھوڑ دیا۔ اور صرف اس بات پہ چھوڑا نہ، کتنی سزا دی۔ ملا باقر مجلسی، جلاء العیون، شیعہ حضرات کا مجتہد، 600 کتابوں کا مصنف ملا باقر مجلسی اپنی کتاب جلاء العیون میں لکھتا ہے کہ جب حضرت امام حسن نے صلح کی حضرت معاویہ کے ساتھ، او سخنا معلوم بھی شود کہ با معاویہ صلح کند و خلافت را بہو گزارد، بس ہما برخاستند
و گفتند او مثل پدرش کافر شد، خیمه حضرت را ریختند، اسباب حضرت را غارت کردند، حتی مسلح حضرت را زیر پایش کشیدند. آپ نے جب شیعوں نے سنا کہ امام حسن نے حضرت معاویہ سے صلح کر لی اور انہیں خلافت دے دی اور ان کی بیعت کر لی، تو سب نے حسن کی بیعت توڑ دی اور بھاگے آئے امام حسن کے پاس اور ان کا خیمہ اکھاڑ دیا، مال ان کا لوٹ لیا، ان کے منہ پہ چپیڑے ماری اور ان کے قدموں کے نیچے سے مسلح کھینچ لیا اور کہا تیرا باپ معاویہ کے معاملے میں حکم بنا کر کافر تھا، آج تو معاویہ کو خلافت دے کر کافر ہو گیا۔ حوالہ یہ اگر مولا باقر مجلسی کا نہ نکال کے تو جلا العیون سے، جو چور کی سزا میری سزا۔ کچھ معلوم ہوا امام حسن سے کیا بہر ہے ان کو؟ خاموش ہو گئے ہو بالکل ہی ایسے یار۔ میں نقاب کشائی کر رہا ہوں نا، تو کپڑا پھاڑنا ہے تھوڑا تو پھر دقت تو لگے گی، زور سے کہو سبحان اللہ۔ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو بہر ہے شیعوں کو معلوم ہوا کہ نہیں؟ اور پتہ چلا کہ نہیں؟ ورنہ اگر ایک گھوڑے کا جلوس نکل سکتا ہے تو ایک پیالہ میں سبز رنگ ڈال کے زہر کا بھی تو جلوس نکل سکتا ہے نا، لیکن نہیں نکالا آج تک۔ کیوں؟ وارہ نہیں کھاتا تو معاویہ سے صلح کیوں کی ہے؟ مارا، منہ پہ چپیڑے ماری، مذل المومنین کہا، اور مومنوں نو ذلیل کرن والیا تو معاویہ نال صلح کیوں کی تھی؟ معلوم ہوا یہ بدماش لوگ اماموں کا صرف نام استعمال کرتے ہیں، ورنہ امام صلح کر لے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہم تو کہتے ہیں کہ امام حسین پاک بھی امام ہیں، حسن پاک آپ بھی امام ہیں۔ اگر آپ نے مان لیا ہم سب نے مان لیا، ہم سب نے مان لیا، کیونکہ اہل سنت ہیں ہم۔ لڑائی کی بڑی، حضرت علی سے لڑائی کی، حضرت علی سے لڑائی کی، یہ باتیں کرتے ہیں۔ میں نے کہا حضرت علی سے لڑائی کی ہمیں بھی اچھی نہیں لگی، لڑائی بھی کی اچھی بھی نہیں لگی، آج تک نہیں اچھی لگی، لیکن سب سے پہلے امام حسن سے پوچھا سرکار کیا کہیں؟ فرمایا چھوڑو، صحابی رسول ہے۔ امام حسن سے پوچھا، ان سے پوچھو نا جن کے وہ ہیں، آپ حضرت علی کے ٹھیکیدار ہو، حضرت علی کا بیٹا جو جانشین ہے ان کا، اس سے پوچھو جا کے۔ امام حسن دیکھو ایک کونسلر کا الیکشن ہو نا پاکستان میں، 10 آدمی قتل ہو جاتے ہیں جی، اور مراکش سے لے کر بلوچستان تک 3 لاکھ مربع میل دی حکومت امام حسن دے سر تے تاج، 3 لاکھ مربع میل۔ فرمایا معاویہ میں لڑائی پسند نہیں کرتا، تم مسلمان ہو، ماننے والے ہو میرے نانے کے، لو یہ جھگڑا ہے اس سے صلح ہو سکتی ہے؟ انہوں نے کہا جی یہ جھگڑا نہیں ہے۔ فرمایا نہیں، میں اسے نہیں رکھتا، تم سب امور کی تولیت تمہارے حوالے کرتا ہوں، یہاں کسی کو اقتدار کا الف بھی مل جائے مر جاتا ہے۔ حسن سردار کس لیے ہے؟ 30 لاکھ مربع میل کی حکومت دی، صرف نانے کی امت میں